عمران خان نے منی لانڈرنگ کی اور پیسہ باہر بھجوایا۔ کرپشن کے پیسے کا 70% عمران خان، بشرا بی بی اور 30% فرح گوگی کو جاتا رہا۔ پی ٹی آئی کی منحرف رہنما عظمیٰ کاردار کا سما کو تہلکہ خیز انٹرویو۔ کہا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کرپشن کا گڑھ تھا۔ علیم خان کو اسی لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا کیونکہ انہوں نے فرح گوگی اور بشرا بی بی کی کرپشن نہیں چلنے دینی تھی۔ جہانگیر ترین سے دوری کی وجہ بھی بشرا بی بی تھیں۔ ہاں صاحب نے تو یہ وائٹ کالر کرائم کیا ہے نا، خود پیچھے رہے ہیں، ارد گرد والے اپنے سارے لوگ جو ہیں ان کو کرپشن پہ لگا دیا۔ 70% وہ پیسہ جو ان لوگوں نے بنایا وہ بشرا بی بی اور خان صاحب کو جاتا تھا بنی گالا، اور 30% ان کی جیبوں میں جاتا تھا۔ طاہر خورشید کے زمانے میں ارباں روپے کی منی لانڈر ہو کے تو باہر بھیجے گئے ہیں، ان کے باہر کے دبئی کے اکاؤنٹس میں، ان کے امریکہ کے اکاؤنٹس میں۔ محترمہ بشرا جو ہیں وہ روز اپنے میاں سے کوئی نہ کوئی ناجائز طریقے سے کوئی کام کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فائل وہ سائن کرواتی تھی، اور یہ بڑے ہنس کے واہ 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 میری بیگم تو بڑی بزرگ ہے، ہنس کے اس پہ سائن کر دیتے۔ پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ 10 لاکھ ڈیلی ان کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا۔ وہ طاہر خورشید جو تھا وہ وعدہ معاف گواہ بنے گا آپ کے لیے، فرح گوگی بھی بنے، اور جب فرح گوگی بنے گی اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی جان سب کو بڑی عزیز ہوتی ہے، پھر نہیں بشرا بی بی ان کو یاد رہنی۔ عمران خان ایک رانگ نمبر سمجھتی ہیں؟ رانگ نمبر نہیں، ایک ڈینجرس نمبر ہے، سیکیورٹی رسک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کے جو موبائل ہیں وہ بھی بشرا بی بی کے کنٹرول میں، وہ فیصلہ کرتی تھی کس سے خان صاحب نے بات کرنی ہے، کس سے خان صاحب نے بات نہیں کرنی ہے۔ یہ جہانگیر ترین کے بھی خلاف ہی بشرا بی بی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا۔ وہ کیا کہانی ہے؟ ایک کھانے پہ یہ بشرا بی بی جو تھی وہاں پہ گئی جہانگیر ترین کے پاس اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے جادوگرنی کہا ہے۔ تو جہانگیر ترین نے کہا جی میں نے تو نہیں کہا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ نے اپنی بیوی کو فون پہ کہا ہے کہ یہ تو جادوگرنی، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے وہ آ گئی۔ اگلے دن خان نے جہانگیر ترین سے ہی منہ پھیر لیا۔ وزیر اعلیٰ بزدار ہاؤس یہ کرپشن کا گڑھ تھا؟ بالکل تھا۔ اور کون کنٹرول کر رہا تھا اسے؟ گزار ایک ڈمی سی ایم تھا، ایکچوئل سی ایم تو وہ فرح گجر تھی۔ اگر علیم خان صاحب آتے تو وہ تو یہ فرح گوگی کی کرپشن کو وہ نہیں ہونے دیتے نا، وہ تو ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بن کے آتے۔ انہوں نے نہ خان صاحب کی سننی تھی نہ ان لوگوں کی سننی تھی۔ میڈیا اسٹریٹجیکل کمیٹی میں بھی رہی ہیں، کوئی انسٹرکشنز ہوتی تھی خان صاحب کی بشرا بی بی کے حوالے سے؟ بالکل، کہ آپ نے کہنا ہے کہ وہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بالکل گھریلو ہیں، وہ تو اللہ لوگ ہیں۔ ریحام خان بشرا بی بی کے سامنے بالکل ہی بچی نکلی۔ جس طرح بشرا بی بی نے استعمال کیا عمران خان کو، اور جس طرح عمران خان استعمال ہوئے، اور میں تو کہوں گی جان بوجھ کے ہوئے، تو اس کی تو مثال دنیا میں بہت کم ملی۔ اس سب پہ بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نذیر لغاری نے ہمیں جوائن کیا۔ نذیر صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ نہایت سے گفتگو کرنے کے لیے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نذیر صاحب یہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے جو ہے وہ ہوا دینے لگے، پتے نہیں پورے درخت ہوا دے رہے ہیں سر، اپنے ہی لوگ ایسے انکشافات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے لیے یہ بات حیران کن اس لیے ہے کہ یہ باتیں میں نے عظمیٰ کاردار کے منہ سے سنی ہیں، ورنہ یہ باتیں تو ساری زبان زد عام ہیں، اور انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ جس طرح سے وہ تصدیق کر رہی ہیں وہ تو کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ ریحام خان کو نکلوانے والے یا ان کے خلاف بنگالہ میں سازشیں کرنے والے اصل میں ان محترمہ کو لانا چاہتے تھے۔ یہ جو محترمہ پاک پتن سے لائی گئی تھی وہ ان کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے، اور پھر یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اچھا، یہ سب کچھ ہونا تھا، پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے، اور جو پیچھے کوئی اور ہوتا ہے اور یہ سارے ارینجمنٹ کرا رہا ہوتا ہے تو اس کا اپنا مفاد بھی ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج کل جو ہے یہ سارا بحران اس وجہ سے آئے ہے جو مختلف بڑے بڑے منصبدار اور بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے اور آخری حتمی اور اٹل اور ایسے فیصلے کرنے والے کہ کوئی ان کے بارے میں ان کے نفی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، تو وہ بھی ان کے پیچھے تھے، ایسے بھی ان کے پیچھے تھے، اور وہ یہ سب کچھ کرتے تھے کیونکہ وہ پٹی انڈیویجول مفادات کے لیے، انفرادی مفاد کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹ کے مفاد کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہ سب ان کے پیچھے تھے۔ تو یہ ظاہر ہے یہ کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور زیادہ کھل کر سامنے آتی رہیں۔
صحیح. اچھا لغاری صاحب، اس انٹرویو میں عظمیٰ کاردار صاحبہ نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ خان صاحب جس طرح سے استعمال ہوئے اس طرح سے کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا. اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ کیا واقعی خان صاحب کو کوئی استعمال کر سکتا تھا؟ ایک ایسی شخصیت جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر اتنا جذبہ اور اتنا سپورٹس مین کا ہم کردار دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال ہونا؟ دیکھیں، خان کے اندر ایک ہوس تو ہے، ہمیشہ سے موجود رہی ہے نا. وہ ہوس ہے شہرت کی، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اندر دولت کی ہوس بھی ساتھ شامل ہو جائے تو چار چاند لگ جاتے ہیں. پہلے تو ہرا ہرا دکھا دیا جاتا ہے نا کہ یہ دیکھو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، اور اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کوئی چیز تھوڑی ہے، یہ کرپشن نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے کرپشن. چلیں آپ لے لیں نا، کر لیں، یہ کرپشن نہیں ہے. تو یہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں. پھر بندے کو دلدل میں جا کر پھینک دیا جاتا ہے، اور دلدل میں گھٹنوں پہلے، اور پھر جو ہے وہ سینے تک اور پھر گردن تک دھنس جاتا ہے اس دلدل کے اندر. اور پھر جب دیکھتا ہے کہ میں پھنس گیا ہوں تو پھر وہ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جس زور شور سے اور جس شد و مد سے یہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، اب بہت سی چیزیں کھلتی چلی جائیں گی. اور نذیر صاحب ایک بڑی اہم بات ہے کہ پنجاب لاہور پاکستان کی سیاست جو ہے گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اگر پنجاب کے لاہور میں اگر آپ کچھ اوپر نیچے معاملات کرتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم آپ کی جو ہے نا پارٹی کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ نے سیدھا کہا کہ جی علیم خان کو آگے نہ لانے کا یہی تھا ایک ریزن کہ انہوں نے نہ چلنے دینی تھی کرپشن فرا گوگی کی، اور نہ ہی بشرا بی بی کے احکامات ماننے تھے. تو اس طریقے سے تو گورننس نہیں چلتی نا. دیکھیں، علیم خان صاحب کا بنیادی قصور یہ تھا کہ انہوں نے عثمان بزدار کی مخالفت کی تھی، جو بیچارہ باقی اس کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور کوئی اتنا بڑا ویژن بھی نہیں ہے. وہ تحصیل چلانے کے قابل نہیں تھا. جو قبائلی علاقے دراغادی خان کی قبائلی علاقے کی تحصیل تھی، اس کا یہ ناظم بنا تھا. تو وہ تو جو ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں توسا اور ٹی جی خان اور کوٹ چھٹا، یہ وہ تحصیلیں ہیں کہ جو اسٹیبلش تحصیلیں ہیں. ان کو بھی نہیں چلا، ان کو چلانا تو ویسے ہی ناممکن تھا. وہ تو جو قبائلی علاقے کی تحصیل تھی، جہاں ویسے ہی قانونیت ہوتی ہے، وہاں کسٹمز ہوتی ہیں، اور وہاں پر روایات پر اور ان چیزوں پر فیصلے ہوتے ہیں. تو وہ اس کو بھی ٹھیک طور پر نہ چلا سکے، لیکن ان کو لے آئے اور سیدھا چیف منسٹر بنا دیا. ابھی علیم خان کے لیے یا جہانگیر ترین کے لیے یا کسی اور کے لیے کیسے برداشت کرنے کا قابل. اچھا ہوا یہ کہ اس گیم کے اندر نہ علیم خان کو انہوں نے نہیں کنسیڈر کیا، اور انہوں نے جہانگیر ترین کے کسی نامزد کو کنسیڈر نہیں کیا، اور شاہ محمود قریشی کو. اب شاہ محمود قریشی پرواز کے لیے پر تول رہے ہیں، اور جس طرح کی تقریر انہوں نے ملتان میں بیٹے کی کمپین کے دوران کی کہ مجھے ہروایا گیا اور مجھے پی ٹی آئی نے ہروایا، اور یہ کہ عثمان بزدار کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو یہ صورتحال کا پیدا ہوتی. یہ حسرتیں موجود ہیں. ایک بات اور ہے، میں اشارتاً وہ کر دوں تو زیادہ وہ ہوگا. جی میرے خیال میں سسٹم اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ عمران خان کی جگہ پر یہ چلتی رہے پارٹی کا اقتدار، شاہ محمود قریشی کو لایا جائے. یہ سسٹم میں یہ بات چل رہی تھی. جس طرح سے یوسف رضا گیلانی چلے گئے اور راجہ پرویز اشرف آ گئے، اس کے لیے پیپلز پارٹی اوکے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو یہ چلے جاتے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی کو نااہل کیا گیا، اور وہ ایک عرصے تک سیاست سے باہر رہے. لیکن خان کو جو کہا گیا کہ جی آپ سیاست میں رہیں، ممبر بھی رہیں، نااہلی کا بھی آپ کے اوپر تلوار نہیں لٹکتی ہے، لیکن آپ ایک طرف ہو جائیں اور ان کو آنے دیں، کیونکہ آپ کے اوپر کچرا بہت زیادہ آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس منصب پر آ جائے؟ سوال آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں چل رہی تھیں. اس دوران میں اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئی، تو یہ غصہ شاہ محمود قریشی کا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی غصہ
करीब खान का हो सकता है कि यही नाराजगी जहांगीर तरीन की हो। लगारी अब साहब, ये- कता कलामी की माजरत, ये एक एग्जैक्टली जैसे आपने नाम भी लिया ना, फिर से वही बात है कि पीपल्स पार्टी का कोई एक पीटीआई का कोई एक बंदा उनसे नाराज नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि पीटीआई के ज़्यादातर लोग ही इमरान खान से हमें नाराज़ या मुनहरिफ नज़र आते हैं। अब आगे चल के पंजाब की सियासत कहाँ पर आपको लग रहा है कि स्टैंड करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस बाई इलेक्शंस का भी टाइम आ रहा है, इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत भी खोते चले जा रहे हैं, सो पीटीआई या पीपल्स पार्टी या नून लीग कहाँ स्टैंड करी आपकी नज़र में? पीटीआई की मकबूलियत का आखिरी दिन 24 मई था। 25 मई को इन्होंने 40 लाख आदमी लेकर इस्लामाबाद में पहुंचना था और इस्लामाबाद को फतह करना था। वो 25 लाख कम होते होते वो 25,000, वो 40 लाख कम होते होते 40,000 भी नहीं रहे, वो 40,100 बन गए, टोटल 4,000। अब 40,100 से आप 40 लाख का काम तो नहीं ले सकते। फिर उन्होंने कहा कि भी चलो ये ऐसा हो गया तो आग लगाओ, फिर उन्होंने शहर को आग लगा दी। आपने देखा था कि इस्लामाबाद में कैसे शोले उठ रहे थे और इस्लामाबाद में कैसे दरख्त जल रहे थे। वो इन्होंने अपना गुस्सा निकाला और कहा कि मैं नहीं खेलता, ये कहकर चले गए। तो उसके बाद से वो हेलीकॉप्टर से भी, आसमान से भी और जहाज़ से भी और कंटेनर से भी नीचे आ गए। अब जो है वो ज़मीन पर हैं, फिरते हैं पीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। अब ये सूरत हाल है और इनकी जो मकबूलियत है वो रोज़ बरोज़ कम हो रही है। ये परेड ग्राउंड में कोई आप 12-13 हज़ार लोगों को जमा कर लें और कहें कि जी मैंने मैदान मार लिया, ये तो कुछ भी नहीं होता है। और अब देखना ये होगा कि पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये जो PMLN थी या अपोजिशन थी या PDM थी, वो तो पहले ही उनकी तमाम सीटें पंजाब से जीत रही थी। आपके सामने तमाम रिजल्ट। इन्होंने डस्का में धांधला करने की कोशिश की थी और अपने वो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा कर लिए थे, सारी रात उनको गायब रखा, फिर उनसे मंजरी का नतीजा लिया। कि तो इलेक्शन कमीशन अब तक उनकी आंखों में इसलिए खटकता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस सारे धांधले को बेनकाब कर दिया था और इनकी सारी की सारी कारकर्दगी सामने ला कर रख दी थी। इस वजह से वो चाहते ये थे कि इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही बन जाए जैसे नैब बना हुआ था, जैसे FIA बना हुआ था, जिस पर चाहते थे दौड़ा देते थे और जिस पर चाहते थे उस पर चढ़ा देते थे। बिल्कुल वो सूरत हाल तो रही नहीं थी। तो अब यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट वही हैं, इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि लाहौर से हम सीटें निकाल रहे हैं और वहाँ से निकाल रहे हैं, आप देखिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे शाह महमूद कुरैशी ने चाल चली कि मैं ये बात को खोल दूँ ताकि लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। अब लोग शाह महमूद कुरैशी की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि अगर वो वहाँ से छोड़ कर आते तो फिर लोग कहते कि यार चलो अपन कंसीडर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शाह महमूद कुरैशी भी हार रहे हैं, उनका बेटा भी हार रहा है और बाकी जो PTI के इन्होंने नामजदगियाँ की हैं वो भी हार रहे हैं और बुरे तरीके से हार रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा नज़ीर साहब, अब ज़रा फोकस अपना शिफ्ट करते हैं सिंध की तरफ। आपको पता है कि इधर भी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो एक फ़ेज़ हो गया है, दूसरा फ़ेज़ होने जा रहा है। ऐसे में क्या स्टैंडिंग देखते हैं पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पहले फ़ेज़ में तो उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की, लेकिन एक उन्होंने ये जो शहरी इलाका है इसमें एक पीपल्स बस सर्विस दे के, आपको लगता है कि वो इनफ होगा या जो शहरी सिंध है उसके लोगों का दिल मोहने के लिए? मैं याद करता हूँ कि कल पूरा दिन मैंने विज़िट किया और मुख्तलिफ इलाकों में किया। आपको हैरत अंगेज़ ये बात लगेगी कि सेंट्रल जो है वो कटवो हो रहा है, बिल्कुल तब्दील हो रहा है और उसकी मुखालफत को जो सबसे बड़ा गढ़ समझा जाता था सेंट्रल समझा जाता था। बाकी अज़ला में उनकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, वो भी है, लेकिन अब जितनी भी वहाँ पर सीटें हैं, एक एक सीट पर पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, एक एक सीट पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिस तरह से उनकी कैंपेन जा रही है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आपको शायद अब वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही है कि किस तरह से सड़कें बनी हैं। ये जो अपना ब्लॉक एल नाज़ाबाद की फूड स्ट्रीट है, वहाँ जाकर देखें तो सही कि किस तरह से रौनक आई है और इस तरह से पहले से जो काम हो रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एक यहाँ पर सेंट्रल में प्रेसिडेंट लाए हैं मसरूर एहसन, उसने तो कमाल ही कर दिया, जादू कर दिया और वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी विक्ट्री सेंट्रल से लेकर जा रहे हैं और सेंट्रल में उनके मुखालफिन बिखरे हुए हैं। एक तरफ जमात इस्लामी है, एक तरफ MQM है, एक तरफ
تحریک طالبان ہے اور ایک طرف جو پرانی پارٹیاں تھیں وہ ہیں، تو اس طرح سے ایم کیو ایم بھی ہے، اور ایم کیو ایم کی تو خیر کئی شکلیں ہیں. تو اب اس صورت کے حال کے اندر اس سے پیپلز پارٹی اگر سینٹرل کو لے جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا تاریخ کا. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ تاثر غلط ہے کہ کراچی جو ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ہے. 70 سے لے کر 83 تک جتنے انتخابات ہوئے سارے پیپلز پارٹی کی. لغاری صاحب خطا کلامی کی معذرت، آپ جس ایریا کی بات کریں نا، اگر تھوڑا سا ہم اس ایریا کو اندر سے وزٹ کریں تو ان علاقوں کا، اس ایریا کا، اس گلیوں کا اتنا برا حال ہے کہ مطلب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ایسی جگہوں پر رہتی ہیں. کیونکہ ہمارے ایک رپورٹر نے رپورٹ بھی بنائی تھی. نہیں وہ تو ہوگی، آپ کے رپورٹر رپورٹ بنائی ہوگی، اور ایسے علاقے آپ مجھے بتائیں، میں ڈیفینس میں تلاش کر کے دیتا ہوں جہاں پر لوگوں کی زندگی اچھی رہنا. بالکل ایسے علاقے میں کلفٹر میں تلاش کر کے دیتا ہوں جہاں پر لوگوں کی زندگی اچھی رہنا ہے. ایسے ہی علاقے آئیڈینٹیفائی کرنا. میں جرنلسٹ ہوں بھائی، میرا تجربہ 50 سال کا ہے. میں نے 50 سال تک صحافت کی اور میں سامنے دیکھتا ہوں، اور میں نے یہاں پر ہوتا ہوا کام دیکھا ہے. یہاں پر جس طرح سے لوگوں کی انوالومنٹ ہے وہ بھی دیکھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بہت سے علاقے ہیں جہاں کا حال برا ہے، بہت برا ہے. وہاں بہت سے علاقے ہیں جو بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں، بالکل، اور بہت سی چیزیں ڈلیور ہو رہی ہیں. اب آپ کو میں نہیں یہ کہتا، میں نے باقی کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس پر ایک الگ بات کروں گا. جی جی. لیکن یہ کہ جو کچھ آیا، جو کچھ ان کو لیڈرشپ ملی، اس نے کیا ڈلیور کیا تھا. یہ جو میں تو 83 کی بات کر رہا ہوں، 83 کے بعد سے 83 تک بھی ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی. یہ شہر اس کے حوالے نہیں کیا گیا.